تو یہ تو بات میرے خیال میں آپ کی واضح ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح درود ہوں سر عالم اور اس کی علامت پر. اب الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے کہ شیخ کیسے الفاظ لے کر آ رہے ہیں. درود ہو سر عالم اور اس عالم کی علامت پر، مدعائے عالم اور اس کی غایت پر، سچے اور سردار پر جو رات کے وقت اپنے رب کی طرف چلا، جس نے معراج میں در کھٹکھٹایا، جس نے 7 آسمان پار کیے، تاکہ جس نے آپ کو یہ سیر کروائی وہ آپ کو ان میں رکھی نشانیاں اور حقائق دکھائے کہ اس نے کیا حیرت انگیز مخلوقات تخلیق کی. اور میں نے بھی اس خطبے کو لکھتے وقت، ابھی اپنا بھی ذکر کر رہے ہیں، عالم حقائق مثال اور حضرت جلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا. یہ حضرت غیبی میں مکاشفہ قلبی تھا. سر عالم سے مراد یہی ہے کہ عالم یہ کائنات ہے اور اس کا جو راز کہہ لیں، اس کی جو اصل کہہ لیں. اور علامت سے مراد بھی یہی ہے کہ چونکہ مخلوقات میں تمام مخلوق سے افضل یا اعلیٰ ترین مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ اس تمام مخلوقات پہ علامت کے طور پر ہیں. مدعائے عالم سے بھی یہی مراد ہے کہ اگر عالم کو تخلیق کرنا مقصود ہے تو پھر کوئی ایسی تخلیق بھی ہونی چاہیے کہ جو سب سے اعلیٰ ہو، تو وہ مدعا بنے گی نا، تو باقی مخلوقات تو نہیں بنے گی. اور غایت سے بھی یہی مراد ہے کہ آپ ہی انتہا ہیں. سچے اور سردار پر یہ تو بالکل واضح ہے، صادق بھی ہوگے اور آقا بھی ہوگے. رات کے وقت اپنے رب کی طرف چلا، معراج کی طرف اشارہ ہے. معراج میں در کھٹکھٹایا، بات واضح ہے. 7 آسمان پار کیے. 7 آسمان سے نا شیخ کے نزدیک آسمان سے مراد جو ہوتی ہے وہ زمین سے مراد پستی لیتے ہیں، اور آسمان سے مراد جو نہیں ہے بلندی لیتے ہیں یا اعلیٰ حقائق لیتے ہیں. تو 7 آسمان سے مراد یہی ہے کہ جی زمین کے جو پستی کے حقائق ہیں وہ تو ظاہری بات ہے مشاہدے میں تھے ہی، لیکن اعلیٰ حقائق بھی ہیں، وہ بھی آپ کو اس معراج میں جو ہے وہ مشاہدہ کروائے. مطلب یہ کوئی آپ اس کو لٹل سفر نہ لیں، شیخ اس کو معنوی طور پر بھی لیتے ہیں معراج کو، کہ کوئی بھی بندہ اس کو اگر وہ پستی کے بھی حقائق کا مشاہدہ کروایا جائے اور اعلیٰ ترین حقائق کا بھی مشاہدہ کروایا جائے، تو یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، تاکہ آپ کو ان میں رکھی نشانیاں اور حقائق دکھائے. دیکھیں نا بات پھر آپ نے شیخ نے حقائق کی ہے، تو اس نے کیا حیرت انگیز مخلوقات تخلیق کی. اب اس کے بعد شیخ اپنا ذکر کریں گے. کہتے ہیں میں نے بھی اس خطبے کو لکھتے وقت عالم حقائق مثال اور حضرت جلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا. یہ حضرت غیبی میں مکاشفہ قلبی تھا، مطلب وہ واضح کر دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ ظاہری تک شکل میں تھا. تو ابھی وہ جو مشاہدہ کیا ہے وہ آپ شیخ جو نہیں ہے اس کو بالکل ذکر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے مشاہدہ ہے. فرماتے ہیں جب میں اس عالم حقائق کے مثال کی بات ہو رہی ہے. شیخ کے نزدیک عالم جو نہیں ہے مختلف ہیں، ایک عالم اجسام ہے، پھر ایک عالم ارواح ہے، پھر ایک عالم مثال ہے، اس کے بعد اوپر کے بھی جو ہیں وہ مانوی عوالم بھی ہیں. تو یہ مثال کی عالم مثال کی بات کر رہے ہیں. عالم مثال وہ والا عالم ہوتا ہے کہ جس میں تمام مخلوقات بلکہ خالق کی بھی ہر چیز کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں. تو یہ جو نئے بندے بیٹھے ہیں انہیں شاید علم نہ ہو تو یہ میں نے کہا بتا دوں. تو جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی عالم مثال میں، مشاہدہ صورت میں ہوتا ہے، اور صورت کے لیے ظاہری بات ہے کہ اب ہم اس عالم کی بات نہیں کر رہے، اس سے ہٹ کے بھی صورتیں ہیں، یا مطلب جو اس عالم میں چیزیں نہیں ہیں ان کی بھی کوئی صورت ہے. اس برزخ بھی کہتے ہیں. برزخ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 2 عالموں کے درمیان کوئی چیز، چونکہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے نا، اس وجہ سے برزخ کہتے ہیں. لیکن اصل جو اس کا لفظ ہے نا وہ برزخ سے اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتا. ہم تو شاید برزخ کا ایک مطلب لیتے ہیں نا، عربی زبان میں برزخ کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان. بس جب ہم عالم مثال کہتے ہیں یا عالم صورت کہتے ہیں تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صورت والا عالم ہے. اور صورت والا عالم وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کی صورت ہے، جس میں مانوی اشیاء کی بھی صورت ہے، علم کی بھی ایک صورت ہے، دین کی بھی ایک صورت ہے، جو کہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی خواب میں ہمیں ہر چیز کی صورت نظر آتی ہے. حق تعالیٰ کی بھی صورت ہے. یہ شیخ نے فتوحات مکیہ کے ایک باب میں لکھا کہ جی ایسا عالم ہے کہ جس نے اس کی بھی صورت بنا دی کہ جس نے صورت تخلیق کی، حق تعالیٰ کی بھی. مثال میں اللہ تعالیٰ کی بھی صورت خواب میں آپ دیکھتے ہیں نا، بندہ کہتے ہیں جی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، یا میں نے اپنے رب کو دیکھا ایک جوان مرد کی شکل میں، یا اس طرح میرے رب نے پتہ نہیں میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. اور ویسے بھی یہ تو عام سی بات ہے مطلب رب کو دیکھنا. تو یہ ہمیں واضح ہو گیا کہ عالم مثال سے کیا مراد ہے. ہر چیز کی ادھر ایک صورت ہے.
لیکن وہ صورت کی بھی آگے تعبیر بھی ہے. آگے فرماتے ہیں جب میں نے اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو آپ کو اپنے مقاصد میں معصوم، اپنے مشاہد میں محفوظ، منصور اور مؤید سردار پایا. تمام رسول آپ کے سامنے صف آراں ہیں اور آپ کی امت جو کہ بہترین امت ہے آپ کے ارد گرد جمع ہے. تسخیر والے فرشتے آپ کے عرش والے مقام کے گرد کھڑے ہیں، جبکہ اعمال سے پیدا شدہ فرشتے آپ کے سامنے صف بستہ ہیں. اب یہ شیخ اپنا ایک مکاشفہ بتا رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے آپ نے ایک مشاہدہ کیا یا مکاشفہ کیا تو اس میں کیا صورت تھی، وہ کیا منظر تھا. تو یہ وہ ساری منظر کشی کر رہے ہیں. صدیق اکبر آپ کی بہتر دائیں جانب ہیں اور عمر فاروق آپ کی پاک بائیں جانب ہیں. ختم آپ کے سامنے سر جھکائے آپ کو حدیث انسا بتا رہے ہیں، جبکہ علی اللہ کی ان پر سلامتی ہو اپنی زبان سے ختم کی ترجمانی فرما رہے ہیں، اور ذوالنورین یعنی عثمان حیا کی چادر میں ملبوس ہیں اور آپ کی خدمت پر معمور ہیں. أنا رزقت أبي الإسلام کی کر رہے ہیں اب ختم فار ختم کی ترجمانی کر رہے ہیں نا. ختم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. فرسٹ ایک اچھا حضرت یہ ذرا بتاتے اس کا کیا مطلب ہے. صدیق اکبر آپ کی بہتر جائیں جانب ہیں، عمر فاروق آپ کی بائیں جانب ہیں. ختم آپ کے سامنے سر جھکائے آپ کو حدیث انسا بتا رہے ہیں. اب حدیث انسا کا جو ہے نا اس کا کوئی مطلب ہے جو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن یہ کوئی گہری بات ہے. شیخ نے اس کی جانب صرف لفظ سے اشارہ کیا ہے، تفصیل نہیں بتائی کہ کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اب یہ پتہ چلے تو تبھی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی گہری چیز ہے. جب کہ علی اللہ کی ان پر سلامتی وہ اپنی زبان سے ختم کی ترجمانی فرما رہے ہیں، حضرت حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں انگلش میں جو ہے ابو بکر on his right most precious and the differentiating one Umar bin Khattab on his left most holy and the signatory of Muhammad in front of him nailed یہ ختم سین کی بات ختم ہے نا. reporting to him in feminine speech and Ali translating for the signatory in his like. Yeah, and then